محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. رب زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حمد و ثنا پیش کرنے کے بعد ہم سب کی طرف سے لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہوں کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہمیں ہر خیر کی طرف رہنمائی فرمائی اور جنہوں نے ہمیں ہر شر سے باخبر کیا تاکہ ہم اس سے بچیں۔ معزز سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ حشر کی آیت نمبر 18 تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو اہم موضوع بیان کیا گیا ہے، جو اہم بات اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے، وہ ہے کل کی تیاری اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنا۔ کل سے مراد مرنے کے بعد والی زندگی ہے، چاہے وہ قبر کی زندگی ہے یا پھر قیامت قائم ہونے کے بعد والی زندگی ہے، تو اس کے لیے تیاری کرنا اور اسی طرح سے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا، اپنے نفس کو تولنا،
اپنے نفس کو دیکھنا، اپنے گریبان میں جھانکنا اور اپنے آپ کو پرکھنا کہ ہم کتنی نیکیاں کرتے ہیں اور ہمارے اندر کتنی برائیاں ہیں۔ تو اسی آیت کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے یہ خطبہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو یہاں پر قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کی جائیں گی۔ تو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو، متقی اور پرہیزگار بننے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے بچو، ان سے دور رہو، یہی تقوی ہے۔ اور پھر فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ایک نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے، وہ نظر ثانی کرے اپنے آپ پر کہ اس نے کل کے لیے کیا پیش کیا ہے، اس نے آگے کیا کچھ بھیجا ہے، آخرت کے لیے، قبر کے لیے، اور اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونے کے لیے اس نے کیا کچھ پیش کیا ہے، کیا کچھ آگے بھیجا ہے، نیک اعمال میں سے اس نے کیا کچھ کمایا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جہاں تقوی کا حکم دیا، جہاں اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کرنے کا حکم دیا، ساتھ میں ہی اللہ رب العالمین نے یہ بھی حکم دیا کہ ایک انسان کو، ایک نفس کو، ایک ذات کو چاہیے کہ وہ دیکھے، یعنی محاسبہ کرے، اپنے آپ کا محاسبہ کرے، حساب لگائے، کسی جگہ تنہائی میں بیٹھے اور غور و فکر کرے اور سوچے کہ آخر مجھے یہ دنیا تو چھوڑنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ دنیا تو چھوڑنی ہے، چاہے انسان 100 سال کی زندگی گزارے، چاہے انسان 100 سے زیادہ سالوں تک اس دنیا میں زندہ رہے، لیکن آخر تو اس کو مرنا ہے، آخر اسے موت کا یہ جام پینا ہے اور اس دنیا کو الوداع کہنا ہے، اور موت کو گلے سے لگانا ہی پڑے گا۔ تو اس کے لیے اس نے کیا تیاری کی، اس کے لیے اس انسان نے کیا کچھ آگے بھیجا ہے، اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، اس زندگی کو آرام دہ بنانے کے لیے، اس زندگی میں تکلیفوں سے، اللہ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، قبر کی سختی سے بچنے کے لیے اس نے کیا کچھ تیاری کی ہے۔ تو اس طرح سے یہ انسان اپنے آپ کا حساب لگائے۔ تو کیا ہم حساب لگاتے ہیں؟ نہیں، ہم تو غفلت میں ہیں، ہم تو نیند میں ہیں، ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہمیشہ ہم یہیں رہنے والے ہیں، اس لیے ہمیں آخرت کا کوئی خیال نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دنیاوی آسائش، دنیاوی آرام، دنیاوی راحت، دنیاوی اعتبار سے مختلف چیزیں ہم کمانے کی، حاصل کرنے کی، جوڑنے کی، جمع کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب ہم پچھتائیں گے کہ ہم نے یہ زندگی ضائع کر دی، ہم نے برائیوں میں، دنیا کی طلب میں، دنیا کی ہوس میں، دنیا کی لالچ میں ان ایام اور ان راتوں کو ہم نے
ضائع کر دیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں باخبر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے اور حکم دیا ہے اور ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، حساب لگائیں کہ ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں اور ہم سے کتنے گناہ ہو چکے ہیں، تاکہ ہم ان گناہوں سے توبہ کر لیں، ہم ان گناہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش طلب کریں۔ یہ حساب ہمیں لگانا ہی پڑے گا اگر ہمیں اس دنیا کو بھی بہتر بنانا ہے، پرسکون بنانا ہے، اور آخرت کو بھی بہتر بنانا ہے، اور آخرت میں بھی اگر ہم سکون اور آرام چاہتے ہیں تو یہ حساب ہمیں لگانا پڑے گا، یہ حساب ہمیں لگانا ہوگا۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے فرمایا واتقوا اللہ، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اسی تقوی کا حکم دیا جو پہلے تقوی کا حکم دیا اسی آیت کے اندر، اور پھر فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ رب العالمین خبیر ہے، خبر رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ کیا جاننے والا ہے؟ فرمایا بما تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے ہو، نیک عمل کرتے ہو یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، برے اعمال کرتے ہو یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو خیر رائے کے دانے کے برابر کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کو وہ خیر بھی دکھائے گا، اس کے نامہ اعمال میں یہ موجود ہوگا، اللہ رب العالمین کے پاس وہ خیر موجود ہوگا، اگرچہ اس کی مقدار تھوڑی سی بھی ہوگی، ایک چھوٹے سے دانے کے برابر اگر خیر اور ثواب اور اجر اور نیکی کا کام کیا ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے رائی کے دانے کے برابر شر کیا ہوگا، برائی کی ہوگی، گناہ کا کام کیا ہوگا، بدعمالی کی ہوگی، بدکاری کی ہوگی، اگرچہ اس کی مقدار تھوڑی سی بھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہ دکھا دے گا، یہ بندہ وہ بھی دیکھے گا۔ تو اللہ رب العالمین کو ہمارے اعمال کے بارے میں خبر ہے، وہ تو ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ تو بہرحال اس آیت کریمہ نے جہاں تقوی پر زور دیا ہے، اللہ سے ڈرنے پر زور دیا ہے، اللہ سے خوف کھانے پر زور دیا ہے، وہیں پر اپنے نفس کا، اپنے آپ کا، اپنے اس وجود کا، سر سے لے کر پاؤں تک جو انسان کا وجود ہے، جو انسان کا جسم ہے، جو انسان کی روح ہے، اس کا حساب لگانے کا اللہ رب العالمین نے ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ تو ہمیں یہ حساب لگانا ہوگا، ہمیں اس حساب لگانے کے لیے کسی کا حساب نہیں لگانا ہے، ہم تو بہت زیادہ دوسروں کا حساب لگانے میں لگے ہوئے ہیں۔ آئیے ہم اس سے واپس آتے ہیں، اپنے آپ میں جھانکتے ہیں، اپنے آپ کا حساب لگاتے ہیں۔ دوسرے کا حساب لگانا چھوڑیے، اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، ہمیں ہمارے ہی بارے میں پوچھا جائے گا۔ آئیے ہم اپنے آپ کا حساب لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنے آپ کا جب ہم حساب لگائیں گے اور آخرت کی فکر کریں گے، آخرت کے بارے میں سوچیں گے، موت کی سختیوں، قبر کی سختی، قبر کی تنگی، عذاب اور آگ اور ان چیزوں کے بارے میں جب ہم سوچیں گے تو ہم اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کریں گے، ہم اپنے آپ کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے، ہم کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے۔ یہی بہترین طریقہ ہے اپنے آپ کو سدھارنے کا، اپنے آپ کی اصلاح کرنے کے لیے۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر حدیث لاتے ہیں، اپنی سند سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ منذر بن جریر اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں، اور ان کے والد جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں كنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی صدر النہار، کہ ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. دن کے اول حصے میں یا دن کے درمیانی حصے میں؟ دن کے اول حصے میں یا دن کے درمیانی حصے میں یعنی دوپہر میں، اس لیے کہ صدر النہار سے یہ دونوں معنی نکل سکتے ہیں. صدر کا معنی آگے بھی ہوتا ہے اور صدر کا معنی درمیان بھی ہوتا ہے. چاہے صبح کا وقت تھا یا دوپہر کا وقت تھا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر تھے. فرمایا فجاء قوم حفاة عراة، اسی اثنا میں ایک قوم، ایک جماعت، کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، لیکن ان کی حالت انتہائی زیادہ خستہ تھی، ان کی حالت انتہائی زیادہ خراب تھی. ننگے پیر اور اس جسم پر پورا لباس بھی نہیں تھا، ننگے پیر تھے وہ لوگ، لیکن اسی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے. جسم پر اچھی طرح سے لباس بھی نہیں تھا، ایسا لباس تھا جو جگہ جگہ پھٹا ہوا تھا، پرانا لباس پہنا ہوا تھا. اسی حالت میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آئے. مجتاب النمار، انہوں نے دھاری دار چادریں اوڑھ رکھی تھی. پرانے زمانے کے اندر ہمارے یہاں بھی دھاری دار چادریں ہوا کرتی تھی، ایسی چادریں جو سفید ہوا کرتی تھی لیکن بیچ میں کالے رنگ کی لکیریں اس میں بنائی گئی ہوتی تھی. تو ایسی چادریں اوڑھ کے وہ آئے، اور یا اسی طرح کا اور کوئی لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا. متقلد السیوف، اور انہوں نے اپنے جسموں پر تلواریں لٹکا رکھی تھی، تلواریں لٹکا رکھی تھی. عامتهم من مدر بل كلهم من مدر، یہ سارے لوگ، اکثر لوگ یا سارے لوگ یہ مزر قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. مزر قبیلے کے یہ لوگ اس حالت میں دربار رسالت میں پہنچے. فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ حالت جب دیکھی تو چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا. ان کی یہ حالت، ان کی یہ خستہ حالت، ان کی یہ غربت، ان کی یہ مفلسی، ان کا ننگا پاؤں ہونا، ان کا ننگا جسم والا ہونا، جسم پر پورا لباس نہیں، پھٹا پرانا لباس. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کھاتے کیا ہوں گے؟ ایسے ہی کچھ تھوڑا بہت جو مل گیا وہی کھا لیا. تو ہر حالت میں، ہر صورت میں ان کی حالت بہت خراب ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی یہ حالت دیکھی، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ حالت برداشت نہیں ہوتی ہے، ترس آتا ہے، رحم پیدا ہوتا ہے ان کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں. اور ایسا ہی ایک مسلمان کو ہونا چاہیے. جب بھی کسی ایسے خستہ حال انسان کو دیکھے، کسی پریشان حال انسان کو دیکھے جس کی حالت غیر ہو، جس کی حالت درست نہ ہو، تو اس کے دل میں بھی اس کے لیے رحم پیدا ہونا چاہیے، مہربانی اور شفقت پیدا ہونی چاہیے. لیکن کیا بس اس کے دل میں رحم پیدا ہو جائے کافی ہے؟ نہیں، اس کے بعد ان کے لیے کچھ کر گزرنے کے لیے بھی ایک جذبہ پیدا ہو کہ ان کی مدد کی جائے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی یہ فاقہ کشی اور یہ غربت اور مفلسی دیکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر باہر واپس آ جاتے ہیں، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اذان پڑھیں. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھتے ہیں، اور پھر نماز پڑھاتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو نماز پڑھاتے ہیں، اور پھر خطبہ دیتے ہیں. اور خطبے میں 2 آیتیں تلاوت کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے.
پہلی آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 1 تلاوت کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ہر خطبے کے اندر ایک خطیب پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے۔ میں اس آیت کا صرف ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ حدیث مکمل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی، یا ایھا الناس اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اپنے اس پروردگار، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، من نفس واحدہ، ایک ہی نفس سے، وخلق منہا زوجہا، اور اسی نفس سے اللہ رب العالمین نے اس کا جوڑا بھی پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور انہی دو سے مراد آدم علیہ السلام ہے اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام ہے۔ ان دو سے اللہ رب العالمین نے بہت سارے مرد اور عورتوں کو پھیلایا، انہی کی ذریت میں باقی لوگ آگے دنیا میں پھیلتے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، اور اس اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام پر تم مانگتے ہو، سوال کرتے ہو، جس کے نام پر تم مانگتے ہو، سوال کرتے ہو، والارحام، اور اسی طرح سے رشتہ داریوں کو توڑنے سے بھی ڈرو، رشتے ناتے توڑنے سے بھی ڈرو۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ رب العالمین تمہارے اوپر رقیب ہے، نگہبان ہے، نظر رکھے ہوئے ہے، تم سب لوگ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور دوسری آیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت کی جو میں نے خطبے کے آغاز میں آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو، اور ایک انسان کو، ایک نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے، کل کے لیے کیا بھیجا، آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کا حکم دیا اور فرمایا اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو جانتا ہے۔ تو یہ دو آیتیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، ان کا معنی صحابہ کے سامنے بیان کیا، تو راوی بیان کرتے ہیں، راوی نے بیان کیا فتصدق رجل من دینارہ ومن درہمہ، لوگوں کے پاس جو کچھ بھی تھا انہوں نے اس کو صدقہ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اللہ سے ڈرنے کا بیان کیا تھا، تو لوگوں نے صدقہ کرنا شروع کر دیا، کسی نے دینار دیا، کسی نے درہم دیا، من سعی برہ من سعی تمرہ، چاہے ان کے گھر میں گھیو تھا وہی لے آئے، چاہے کھجور کی ایک ساتھ ہی وہی لے آئے، ولو بشق تمرہ، اور کسی کے پاس اگر آدھا کھجور بھی تھا وہ بھی لے آیا اور اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کے لیے ابھارا تھا۔ یہ اعلان کسی عام انسان نے نہیں کیا تھا، یہ اعلان تو صحابہ کے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ تو اس کے گھر میں جو بھی تھا، جو بھی اللہ کے راستے میں اس نے صدقہ کرنا چاہا اس نے وہ صدقہ کیا۔ تو فرماتے ہیں فجاء رجل من الانصار بسرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، ایک انصاری صحابی آیا جس کے ہاتھ میں ایک تھیلی ہے، وہ اس تھیلی کو اٹھا نہیں پا رہا ہے، اس میں کوئی چیز ہے جو وزنی ہے جس کی وجہ سے وہ اس تھیلی کو اٹھا نہیں پا رہا ہے، اور اس نے اس تھیلی کو اسی ڈھیر میں چھوڑ دیا، اسی جگہ رکھ دیا جس جگہ پر صحابہ کرام نے وہ اپنے اپنے صدقات کو جمع کیا تھا۔ تو صحابہ کرام نے صدقہ کیا، صحابہ کرام نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، کم تھا یا زیادہ تھا، جتنا بھی تھا ان کے پاس وہ اللہ کے راستے میں انہوں نے دے دیا۔ فرماتے ہیں ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، پھر لگاتار لوگ آتے رہے اور صدقہ کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے دیکھا، راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ دو ڈھیر لگ گئے ہیں، ایک کھانوں کا ڈھیر اور دوسرا
لباس اور کپڑوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. لوگوں نے کپڑے بھی صدقہ کیے، جو ان کے پاس بچے ہوئے کپڑے تھے اپنے جسم پر جو پہنے ہوئے تھے، ان کے علاوہ جو کپڑے تھے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. اور کھانے کا انتظام بھی ہو جاتا ہے، لباس کا انتظام بھی ہو جاتا ہے. اور فرماتے ہیں حتی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتہلل وجہہ، پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا تھا، چہرے کا جو نور تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے نظر نہیں آنے لگا. چہرے کی جو مسکراہٹ ہوا کرتی تھی، چہرے میں جو رنگ ہوا کرتا تھا، کچھ دیر کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر وہ دکھائی نہیں دیا. لیکن اب جب صحابہ کرام نے دل کھول کر اللہ کے راستے میں صدقہ دیا اور اللہ سے ڈرنے کی کوشش کی اور آخرت کی تیاری کی، کل کے لیے یہ تیاری ہے، یہ صدقہ کرنا، یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ آگے بھیجنا ہے، اسی کو کہتے ہیں کل کے لیے تیاری. اور صرف صدقہ کرنے سے کل کے لیے تیاری نہیں ہوتی، صدقہ بھی کیا جائے، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا جائے، انفاق فی سبیل اللہ پر بھی عمل کیا جائے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے فرائض ہیں، اور بھی بہت سارے کام ہیں، بہت سارے اعمال ہیں جن کو کر کے ایک انسان کل کی تیاری کر سکتا ہے. اور محرمات سے، حرام چیزوں سے، منہیات سے، منع کی ہوئی چیزوں سے بچنے سے بھی کل کی تیاری ہوتی ہے. یہ دونوں طریقے ہیں، دونوں طریقوں سے ہم کل کے لیے تیاری کر سکتے ہیں. تو دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اب نور سے کھل اٹھا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ چکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، چہرہ پرنور اب چمک رہا ہے. اس لیے کہ اب جب صحابہ کرام نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان حاصل ہوا، راحت دل کو پہنچی، اور اطمینان اور سکون کی سانس لی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خوش ہوئے جس کی وجہ سے آپ کے چہرے پر اس کا ظاہر اثر دکھائی دینے لگا. تو فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا ہو گیا جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سونے کا رنگ چڑھا ہوا، کأنہ مذہبہ. یہ صحابی کا بیان ہے جنہوں نے اس پورے واقعے کو بیان کیا ہے، اس پورے واقعے کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر بیان کیا. فرماتے ہیں کہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، اور اتنی خوشی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ظاہر ہوئی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر سونے کا رنگ چڑھا ہوا، سونے کا رنگ چڑھا ہوا ہو. ایسا ہو گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرہا. جس نے اسلام میں کوئی سنت زندہ کی، جس نے اسلام میں کوئی نیک کام کیا، جس نے اسلام میں کسی خیر کی بنیاد ڈالی، وہ خیر جو قرآن نے متعین کیا تھا، جو سنت نے متعین کیا تھا، وہ نیک عمل جس نے اس کی بنیاد رکھی یا اس کو لوگوں میں رائج کیا، شروع کیا، فرمایا اس کو اجر ملے گا. لیکن اس کی وجہ سے جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے اس کو اس کا اجر ملتا رہے گا. گویا کہ یہ صدقہ جاریہ ہوا اس کے لیے. اس کے بعد جتنے لوگ اس کی وجہ سے اس خیر کے عمل پر عمل کرتے رہیں گے تو اس کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے، اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اور اس کے مقابلے میں اسلام کے اندر جو کسی برائی کو شروع کرتا ہے، کسی برائی کو شروع کرتا ہے، کسی گناہ کے کام کو کرتا ہے، پھر اس کے گناہ کا کام کرنے کی وجہ سے دوسرے لوگ دیکھا دیکھی میں وہی گناہ کا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس انسان کو گناہ تو ہوگا ہی، لیکن جتنے لوگ اس گناہ پر عمل کریں گے، جتنے لوگ اس کی وجہ سے اس گناہ میں پھنستے رہیں گے،
उतना गुनाह, उतने लोगों का गुनाह उसको भी बराबर चलता रहेगा और उसको गुनाह मिलता रहेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस तरह से बचाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उन लोगों में से बनाए जो खैर की बुनियाद रखें, जो नेक अमल की बुनियाद रखें, जो किसी सुन्नत को जिंदा करें, किसी सुन्नत की नशरो इशाअत करें। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में से बनाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उन लोगों में से ना बनाए जो गुनाह की बुनियाद रखते हैं, जो गुनाह को शुरू करते हैं और फिर उनकी वजह से वो गुनाह आगे जाता है, आगे फैलता है और माशरा खराब हो जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उन लोगों में से ना बनाए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में ये हदीस बयान फरमाई और ये हदीस जैसा कि इमाम अहमद ने अपनी किताब मुस्नद में लाई है और इमाम मुस्लिम ने भी इसको अपनी किताब में लाया है। तो बहरहाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में हमें तालीम दी, हमें सबक दिया, हमें सिखाया, हमें बताया कि किस तरह से हम आखिरत की तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के सामने यही आयत तिलावत की और फिर सहाबा किराम ने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, यहाँ तक कि उन लोगों के लिए लिबास का इंतजाम भी हो जाता है और खाने पीने का इंतजाम भी हो जाता है। तो यही हर मुसलमान का तरीका होना चाहिए कि वो अपने माशरे पर नजर रखे, अपने मोहल्ले में इस तरह के लोगों पर नजर रखे और उनकी जरूरियात जो भी हो, खाने में से, पीने में से, लिबास में से, या कर्जदारी में कोई इंसान डूबा हुआ है या किसी और मुश्किल में कोई इंसान फंसा हुआ है, बीमारी में मुब्तला है, तो इन सब लोगों की जरूरियात को पूरा करने की वो कोशिश करे जितना उससे हो सकता है, जितनी उसकी इस्तिताअत हो सकती है। तो ये आखिरत की तैयारी है, यही वो अमाल है जो हम अपने फायदे के लिए आगे भेजते हैं। ऐसे ही नमाज है, ऐसे ही रोजा है, ऐसे ही हज है, ऐसे ही बाकी नेक अमाल है। तो इन नेक अमाल को अपनाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। ये हमारे आखिरत में काम आने वाले अमाल है, आखिरत में फायदा पहुंचाने वाले अमाल है। तो इन अमाल की तरफ हमारी तवज्जो होनी चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वल्तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। एक इंसान को चाहिए, एक नफ्स को चाहिए, एक जात को चाहिए कि वो देखे उसने आगे क्या भेजा है, उसने आगे के लिए क्या कुछ भेजा है जो उसको कल फायदा पहुंचा सकता है। इसी का बयान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और मकाम पर भी किया है और बहुत सारी आयात है कुरान मजीद के अंदर जो हमें मुहासबे नफ्स पर उभारती है, जो हमें अपने आप का तज़किया करने पर उभारती है, जो आयात हमें आखिरत की फिक्र करने पर उभारती है। बहुत सारी आयात हैं, मैं उन तफसीलात में नहीं जाऊंगा और एक आयत आपके सामने पेश करता हूं। और ये आयत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में बयान फरमाई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को आग से बचाओ। यहाँ पर भी अपने आप का मुहासबा, अपने आप की इस्लाह, अपने आप का तज़किया करने का बयान है। अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर भी यही बात बयान फरमाई कि सबसे पहले अपने आप को आग से बचाना है। आग से हम कैसे बचाएं अपने आप को? नेक अमाल के जरिए से, अमाल सालिहा के जरिए से आग से हम अपने आप को बचा सकते हैं। और फरमाया वाहलीकुम, इतना ही नहीं कि तुम अपने आप को आग से बचाने की कोशिश करो, अपने आप को कब्र के अजाब से बचाने की कोशिश करो, अपने आप को जहन्नम के अजाब से बचाने की कोशिश करो और अपने अहलो अयाल, अपनी औलाद और अपने दूसरे लोगों को जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश न करो। नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वाहलीकुम, जो तुम्हारे अहल है, जो तुम्हारे घर में है, जो तुम्हारे मातहत है, जिनके तुम जिम्मेदार हो, जिनके तुम राई हो, जिनके तुम मसूल हो, उनको भी जहन्नम के आग से बचाने की कोशिश करो।
تو یہ بھی طریقہ ہے جہنم کے آگ سے بچانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کی فکر کرنی چاہیے اور اپنے اہل و عیال اور اپنے اولاد کی فکر کرنی چاہیے. تو ان سب کو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرنی ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی اولاد کو، اپنے ماتحت لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ. فرمایا علموہم وادبوہم، اپنی اولاد کو سکھاؤ، تعلیم دو، قرآن و سنت کی تعلیم دو، ان کو ادب سکھاؤ. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ برحق علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں اس آیت کی تفسیر کے ذریعے سے سکھاتے ہیں ہم مسلمانوں کو کہ اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو کس طرح سے تم جہنم کے عذاب سے بچا سکتے ہو. فرمایا علموہم وادبوہم، کہ تم ان کو سکھاؤ، قرآن کی تعلیم دو، تم ان کو سکھاؤ، حدیث کی تعلیم دو، تم ان کو سکھاؤ، سیرت کی تعلیم دو، تم ان کو سکھاؤ، تم ان کو صحابہ کی زندگیوں کی تعلیم دو، تم ان کو سکھاؤ، تم ان کو بہترین ادب دو، بہترین ادب ان کو فراہم کرو. اور یہ بہترین تعلیم، قرآن و سنت کی تعلیم، یہ ادب ہم کہاں سے ان کو سکھائیں؟ یا تو خود ہمیں اس بات کے لیے تیار ہونا ہوگا، خود ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، پڑھائیں، دینی تعلیم دیں، قرآنی تعلیم دیں، سنت کی تعلیم دیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تعلیم دیں. یا اگر ہم خود یہ کام نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے بچوں کو علماء کے پاس لے جائیں اور ان سے کہیں کہ ہمارے بچوں کو دین سکھائیں، ہمارے بچوں کو قرآن پڑھائیں، سنت پڑھائیں، حدیث پڑھائیں، سیرت پڑھائیں، صحابہ کی زندگیوں کے واقعات ہمارے بچوں کو سکھائے جائیں، تفسیر پڑھائی جائے، فقہ پڑھایا جائے، اصول فقہ پڑھایا جائے، اصول حدیث پڑھایا جائے، اصول تفسیر کی تعلیم ہو، عقیدے کی تعلیم ہو، ایمان کی تعلیم ہو. تو یہ ہے طریقہ کہ ہم آخرت کی تیاری کیسے کریں، کل کی تیاری کیسے کریں اور اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے کیسے بچائیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین بات ہمیں سمجھا دی کہ ہم کیسے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو جہنم کے عذاب سے بچا سکتے ہیں. علموہم وادبوہم، ان کو سکھاؤ اور ان کو ادب کی تعلیم دو، ان کو تہذیب سکھاؤ، ان کو چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا سکھاؤ، بڑوں کا ادب کرنا سکھاؤ، نیک اعمال کرنے کی ان کو تعلیم دو. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا یقول علموہم اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ، کہ تم خود بذات خود اللہ کی اطاعت پر عمل کرو. اللہ نے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں پر تم عمل کرو، اور اللہ تعالیٰ کی معصیت، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، تم جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ گے، آخرت میں تم بچ جاؤ گے اللہ رب العالمین کی پکڑ سے. ایک تو یہ ہے. اور اس کے بعد فرمایا وَمُرُوا أَهْلِكُمْ الذِّكْرَ يُنْجِيكُمُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اور اپنے گھر والوں کو اللہ کو یاد کرنے کا حکم دو. تمہارے گھر میں تمہارے ماں باپ ہو سکتے ہیں، تمہارے گھر میں تمہارے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، تمہارے گھر میں تمہاری بیوی ہو سکتی ہے، تمہارے گھر میں تمہارے بچے ہو سکتے ہیں. ان کو تم اللہ کو یاد کرنے کا حکم دو، اللہ کی یاد کا حکم دو ان کو. ینجیکم اللہ من النار، اللہ رب العالمین تمہیں آگ سے بچا لے گا، اللہ رب العالمین تمہیں آگ سے نجات فراہم کرے گا، تمہیں جنت میں جانے کا پروانہ مل جائے گا، جہنم کے عذاب سے آزادی مل جائے گی. صفوں میں جو جگہیں خالی ہیں ان کو آپ برابر کر لیں تاکہ اور بھی لوگ جو آ رہے ہیں ان کو بھی جگہ مل جائے. جزاکم اللہ خیرن، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے.
تو یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں ہمیں سمجھایا کہ ہمیں اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے ماتحت لوگوں کو اللہ کو یاد کرنے کا حکم دینا چاہیے۔ تھوڑی سی زحمت ہمیں گوارا کرنی پڑے گی، ہمیں اپنے آپ پر بھی دھیان دینا ہی ہے، لیکن ہمیں اپنے بچوں پر بھی دھیان دینا ہوگا۔ ہمیں اپنے بچوں کو بھی جہنم کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرنی ہوگی، ہمیں اس راستے پر ان کو ڈالنا ہوگا، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب ان کو قرآن پڑھایا جائے گا، قرآن سمجھایا جائے گا، قرآن ان کو پتہ چلے کہ یہ قرآن کیا چیز ہے، اس قرآن مجید میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ان کو جب حدیث پڑھائی جائے گی، ان کو جب اسلامی تعلیم دی جائے گی، ان کو جب شریعت کی تعلیم دی جائے گی، تو وہ خود ہی پھر اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی طرح سے مجاہد رحمہ اللہ قوا انفسکم واہلیکم نارا کے بارے میں فرماتے ہیں اتقوا اللہ واوصوا اہلیکم بتقوی اللہ، خود بھی اللہ سے ڈرو اور اپنے گھر والوں کو بھی اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرو۔ گویا کہ ایک انسان اپنے گھر میں واعظ ہے، مبلغ ہے، معلم ہے، مدرس ہے، استاد ہے۔ ایک انسان اپنے گھر والوں کے لیے یہ سبھی کچھ ہوتا ہے، اس کو یہ ذمہ داری سمجھنی چاہیے۔ اگر خود وہ یہ ذمہ داری نہیں نبھا سکتا تو کم از کم اپنے بچے کو کسی ایسی جگہ لے جائے، کسی مدرسے میں لے جائے جہاں علماء کرام موجود ہوتے ہیں، وہاں پر اپنے بچوں کو تعلیم دلائے، دینی تعلیم دلائے، قرآن کی تعلیم دلائے، قرآن یاد کرائے۔ تو بہرحال مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں خود بھی اللہ سے ڈرو اور اپنے گھر والوں کو بھی اللہ سے ڈرنے کا حکم دو، ان کو یہ وصیت کرو، یہ نصیحت کرو۔ لیکن واقعہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم سبھی لوگ، میں بھی اور آپ بھی، ہم سبھی لوگ کبھی اپنے گھر میں یہ زحمت گوارا نہیں کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں کو یہ باتیں سمجھائیں، ان کو گھر میں قرآن کی تعلیم دینے کی فکر کریں، یا ان کو صحیح کی طرف رہنمائی کریں اور ان کو غلط سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ تو ہمارے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، کل اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، ہماری رعیت کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا، جو ہمارے ماتحت ہیں، جو ہمارے زیر کنٹرول ہیں، جو ہمارے ہاتھ میں ہیں، ان کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کیا آپ نے ان کے بارے میں کبھی سوچا؟ ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کو تہذیب، ان کو ادب سکھانے کی کبھی آپ نے فکر کی، کبھی سوچا؟ تو بہرحال یہ آیات اور یہ احادیث اور مفسرین کرام کے یہ تفسیری جملے اسی لیے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ یہ بات ہمارے ذہن میں اچھی طرح سے پیوست ہو جائے، بیٹھ جائے کہ آج کے بعد ہمیں اس چیز کی فکر کرنی ہوگی۔ آج کے بعد ہم اس بات کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ ہم خود کو اور اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو اور ہمارے آس پاس جو بھی لوگ ہیں ان سب کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی کوشش کریں گے۔ اور اسی طرح سے قتادہ رضی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرماتے ہیں یقیہم ان یامرہم بطاعت اللہ وینہاہم عن معصیتہ۔ کیسے بچائے گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے، اپنے بچوں کو کیسے جہنم کے عذاب سے بچائے، آگ سے بچائے؟ فرمایا کہ ان کو حکم دے اللہ رب العالمین کی اطاعت، اللہ رب العالمین کی اطاعت کا حکم دیا جائے ان کو، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ان کو روکا جائے کہ بھائی اللہ کی نافرمانی مت کرو۔ اور فرمایا وَأَن يَقُومَ عَلَيْهِ بِأَمْرِ اللَّهِ يَأْمُرُهُم بِهِ، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کا ان کو بتائے، اللہ تعالیٰ کے جو بھی احکامات ہیں ان کو وہ بتائے، یہ اس بات کے لیے وہ تیار ہو جائے اور یہ کام وہ کرے۔ وَيَنْهَاهُمْ، اور باقی جو بھی منہیات ہیں ان سے ان کو منع کرے، روکے۔ تو اس طرح سے وہ اپنے اہل و عیال کو جہنم کے عذاب سے بچا سکتا ہے، آگ سے بچا سکتا ہے، قبر کی سختی سے بچا سکتا ہے، خود بھی بچے گا اور سوال سے بھی بچے گا۔ کل جو سوال ہونے والا ہے اس سے بچنے کی بھی ایک کوشش ہو جائے گی، بندوبست ہو جائے گا۔ تو بہرحال
آخر میں اللہ رب العالمین کا ایک اور فرمان آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور اسی پر اختتام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو اور اسی کی اطاعت اختیار کرو، اسی کے لیے اپنی اطاعت کو خاص کر لو، اسی کی اطاعت کرو۔ فرمایا من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے، مرنے کے بعد قبر میں وہ عذاب ہو، یا پھر اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونے کے بعد جب یہ فیصلہ ہو جائے کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ، وہ عذاب ہو۔ کوئی بھی عذاب آنے سے پہلے تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو اور اسی کی اطاعت کو اختیار کر لو، اسی کے لیے تم ساری اطاعت کو خاص کر لو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ثم لا تنصرون، جب وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا اس وقت تم مدد کے لیے پکارو گے لیکن مدد کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھے گا۔ اس وقت انسان پکارے گا، دائیں بائیں ہاتھ مارے گا لیکن کوئی اس کے لیے مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کوئی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھے گا، اس لیے کہ سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کون کس کی مدد کرے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان آیات اور احادیث اور ان تفسیروں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی روشنی